مطلب وولر جو میں نے دیکھا ہے وہ وولر ہم خواب میں بھی نہیں بنا سکتے ہیں اس کو ریسٹورینٹ. اور وولر کی جو آمدنی ہوا کرتی تھی, وولر جتنا پہلے بڑا تھا, وولر کی پھر آمدنی, وولر میں اس وقت کہتے تھے کہ سونے کا 1.5 کلو روزانہ نکلتا ہے وولر سے, اور لوگ سالے وولر پر ہی ڈپینڈ کرتے تھے. یہاں کی مچھلیاں, یہاں کے سنگاڑے, یہاں کا چارہ گھاس جانتے ہو, یہ تو گائیں وغیرہ وغیرہ, کیونکہ اس کے متعلق کہا تھا شیخ نورالدین ولی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا تھا یس آسہِ گاو تو ناو تتھ چھُنہٕ واو, یعنی کہ جس کے پاس کشتی اور گائے ہوگی وولر کے ارد گرد, یا جو بھی ان سروں کے ارد گرد بستے تھے, یہ سر ہی ہوا کرتے تھے, اور انہی پر ہی ہماری زندگی شروع ہو چکی ہے. تو مچھلی کا پر برا اثر تو پڑ چکا ہے. مچھلی اب دیکھو 500 روپے میں یہاں کلو ہو گیا. میں پچھلے دفعہ دلی میں تھا, ادھر میں نے 100 روپے میں مچھلی کلو فرسٹ کلاس لیا زندہ. اب یہاں دیکھو یہاں 500 روپے ہے کلو, 500 روپے. میں گڑگاؤں میں تھا. سائنٹیفک میتھڈ وہاں ہی اپلائی ہو سکتا ہے جہاں سائنٹیفک ماحول ہوگا. یہ تو بس صرف سائنٹیفک میتھڈ کی بات کرتے ہیں, جبکہ ہم اس وہ کرتے کرتے سب کچھ کھو گئے. میرے خیال میں ہمیں لوکل میتھڈز استعمال کرنے تھے کہ لوکلی ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت کہ فی الحال ہم اس کو بچائیں, پھر سائنس کو لائیں اس اندر. تو کیا انہوں نے کہا ہاں جی آپ بتائیں کیا کرنا ہے. میں نے کہا پہلے اس کو بچا سیلیٹیشن سے. سب سے بڑا یہ بھائی یہ خواہ کی باتیں نہیں ہے, کس کو سمجھ میں آئیں گے آج, یہ کہیں گے سائنٹیفک مینجمنٹ. بات یہ ہے کہ مطلب ناظرین آداب, آج کے اس ملاقات کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے ڈار صاحب کو, محمد رمضان ڈار صاحب کو, جو سوپور کے سرکرد شہریوں میں شامل ہیں اور ایک بہت بڑی انہوں نے کنٹریبیوشن دی ہے فشریز ڈپارٹمنٹ میں, وائلڈ لائف میں, محکمہ جنگلات میں. اس کے بعد ڈار صاحب ریٹائر ہوئے. ریٹائر ہونے کے بعد بھی ڈار صاحب تعلیم کے میدان میں محکمہ تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں, بچوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور ابھی ڈار صاحب, مجھے نہیں لگتا کہ ڈار صاحب ریٹائر ہوئے ہیں, اور ڈار صاحب بھی نہیں مانتے ہیں کہ ڈار صاحب ریٹائر ہوئے ہیں. اسی سلسلے میں آج ہم ڈار صاحب سے بات کرنا چاہیں گے ان کے تجربات کے حوالے سے. انہوں نے جو پیریڈ دیا ہے, جو ایک لمبا عرصہ ہے, بہت بڑا پیریڈ ہے, جنگلات میں دیا ہے, فشریز ڈپارٹمنٹ میں دیا ہے, وائلڈ لائف میں دیا ہے, بہت بڑے تجربے ہیں ان کے پاس. تھوڑا بہت ہم ان سے گزارش کریں گے کہ کچھ ہمیں بھی دیجیے. اور مگر سب سے پہلے ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ڈار صاحب کا جنم کہاں پہ ہوا, ان کے زندگی کا سفر کہاں سے شروع ہوا, انہوں نے تعلیم کہاں پائی, اور یہ سرکاری ملازم کیسے بنے. ڈار صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آپ نے جو میرا تعارف کیا تو اس ہستی کا نہیں ہوں, لیکن جو کام کیا وہ لوگ مانتے ہیں. میرا جنم سوپور میں ہی ہوا ہے اور تعلیم یہاں ہی اسکولوں میں پڑھی. پہلے جبری اسکول ہوا کرتے تھے, اپنے بالکل ہمسایہ میں اسکول تھا, پرائمری اسکول, پھر اسلامیہ اسکول. جبری اسکول ان دنوں جبری اسکول کہتے تھے, اس کا نام وہ پہلے جبری اسکول ہی تھا, پھر اس کو نام ہی چل رہا تھا ابھی جبری اسکول. جب ہم نے شروع کیا تعلیم بالکل اس وقت زبردستی کمپلسری بنائی تھی, نہیں ضروری بنائی تھی, دیتے تھے لوگوں کو. مطلب وہ 1-2 آدمی رکھتے تھے اسکول میں, پکڑ کے اسکول کو لے جاتے تھے, بچے نہیں مانتے تھے اسکول جانا. اور
لوگ بھی نہیں چاہتے تھے کہ بچے پڑھے کیونکہ نہیں ان کو ڈر تھا، وہ ریلیجیس کچھ کلچرل کچھ پرابلمز تھی، وہ بڑی دلیل ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے بچے ادھر جائیں، تو لہذا اس وقت زبردستی بچوں کو لیتے تھے. لیکن جب ہم گئے تو اس وقت انٹرسٹ بڑا تھا لوگوں میں تعلیم کا، تو اس وقت جبری نہیں تھا، اس وقت نام ان کا جبری اسکول تھا، تو ہم اسکول میں داخل ہوئے. تو پھر اسلامیہ اسکول گیا، اسلامیہ اسکول تھا ان دنوں مڈل اسکول، پھر ہائر سیکنڈری اپنا. تو وہاں سے میں نے جو ہی 11th پاس کیا، ان دنوں سیکنڈری الیکٹیو ہوتا تھا، تو مجھے 2-3 محکموں میں نوکری ملی، ایجوکیشن میں بھی ملی تھی نوکری، اور پولیس میں بھی مجھے سلیکٹ کیا گیا تھا. لیکن میں چلا گیا فشریز میں، کیونکہ ادھر مجھے پوسٹ اچھا ملا، ڈپٹی انسپیکٹر پہلے ہی مجھے پوسٹ ملا. تو فشریز میں، اور چونکہ کنسرن بھی تھا فشریز کے ساتھ، فشریز میں بہت کام کیا. اس وقت کام ٹف ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس وقت کام لیتے تھے آفیسرز، تو مطلب پروٹیکشن ڈیوٹی ہمارا کام تھا، ہمارا کوئی سائنٹیفک کام نہیں تھا، لیکن پروٹیکشن ڈیوٹی بڑی سخت ہوا کرتی تھی، یعنی کہ قانون کے خلاف کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی ہے مطلب مثال ادھر اس وقت، آج بھی شاید ریگولیشن میں وہ ہوگا، 5 انچ سے کم مرر کارپ کو پکڑنا جرم تھا. 5 انچ سے کم کہیں کوئی مچھلی نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر کسی علاقے میں کسی نے پکڑی ہوتی یا سیل کی ہوتی، تو کسی دوسرے آفیسر نے اس کو دیکھا تو اس آفیسر کے خلاف کارروائی ہوتی تھی، اس ملازم کے خلاف کارروائی ہوتی تھی. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، مطلب حالانکہ رول وہی ہے، وہ ہوگا شاید میرے خیال میں ریگولیشن میں وہی ہوگا. تو لہذا مطلب پروٹیکشن ڈیوٹی میں کیا ہوتا تھا، جب ہم پروٹیکٹ کرتے تھے چیزیں تو نتیجہ یہ نکلتا تھا، پروڈکٹیو بھی ہوتا تھا اچھا، مطلب کوئی خلاف ورزی ہم کرنے نہیں دیتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بعد میں ہم ڈیٹیل میں تھوڑا بات کریں گے، پہلے ہم ایک سبجیکٹ کو یہ ختم کریں گے. آپ پھر یہ فشریز ڈپارٹمنٹ میں آئے پہلے تو اس میں آپ نے کتنے سال دیے؟ اس میں قریب 67 تک رہا. پھر آپ وائلڈ لائف میں؟ نہیں، پھر ڈپارٹمنٹ یہ فشریز وائلڈ لائف جنگلات نے اس کو ملایا، پھر بن گیا یہ گیم اینڈ فشریز. گیم اینڈ فشریز رہا یہ کوئی 80-87 تک. اچھا 77 سے 87 تک رہا گیم اینڈ فشریز. پھر 87 میں پھر یہ علیحدہ ہو گیا، فشریز علیحدہ، گیم علیحدہ، گیم فارسٹ کو گیا. اچھا پھر ہمیں انہوں نے فارسٹ ٹریننگ کروائی، پہلے فشریز ٹریننگ میں نے کی تھی. پھر جب گیم اینڈ فشریز مجھے لیا گیا گیم میں، تو انہوں نے مجھے پھر فارسٹ ٹریننگ پہلے کروائی. پھر اس کا وائلڈ لائف پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ نام پڑ گیا، علیحدہ، دوسرا ڈپارٹمنٹ، علیحدہ بالکل، فارسٹ سے بھی علیحدہ، اس کا اپنا چیف کنزرویٹر بن گیا. پھر ہمیں وائلڈ لائف کی ٹریننگ کرنی پڑی. مطلب ٹریننگ اس وقت کرواتے تھے پہلے. ایجوکیشن کیا، ایجوکیشن واز ناٹ دیٹ، ایجوکیشن اس وقت میٹرک پاس زیادہ سے زیادہ ہوا کرتا تھا، لیکن میٹرک پاس وہ بڑا مطلب ذہین ہوتا تھا، اس کو تھیوریٹیکل بہت کچھ پتہ لگتا تھا، اور پھر اس کو ٹریننگ کے لیے بھیجتے تھے. تو ٹریننگ میں بہت کچھ ملتا تھا، ٹریننگ سے ہم نے بہت کچھ حاصل کیا. اس وقت یہ بدقسمتی ہے میرے پھر خیال آپ میں. وائلڈ لائف میں کب آئے؟ پھر میں نے کہا نا 87 میں. اچھا 87 میں. 87 میں یہ پھر علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہو گیا. پھر اس کا وائلڈ لائف پروٹیکشن بن گیا ڈپارٹمنٹ، اور فشریز علیحدہ ہو گیا. تو جنگلات کے ساتھ کنسرن رہا، لیکن اس کا اپنا چیف کنزرویٹر بن گیا. جی. اچھا پہلے ہم بات کریں گے ڈار صاحب، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے زمانے میں ایجوکیشن دی جا رہی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جبری ایجوکیشن تھی، جبری تعلیم جس کو کہتے ہیں، کہ بچوں کو پکڑ کے اسکول لے آ رہے تھے. استادوں نے 2-3 بچے ایسے رکھے تھے جو گھروں میں وہ ان کو بھیجا جا رہا تھا، جہاں بھی کوئی بچہ ان کو ملتا وہ ان کو لے کے آتا اسکول پڑھنے کے لیے. یہ بھی ایک دور تھا. پھر یہ دور آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، تو لوگ سمجھنے لگے کہ تعلیم کی افادیت اہمیت کیا ہے. اچھا پھر آپ کا دور ایسا آ گیا کہ آپ نے
تعلیم حاصل کی ان گورنمنٹ اسکولوں میں، تو اس دوران ہم تھوڑا بہت یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ اس دوران جو ماحول تھا تعلیم کے لیے وہ سازگار نہیں تھا، تعلیم کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا، کیونکہ بچے اسکول جانا ہی پسند نہیں کر رہے تھے. اچھا، والدین بھی یہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ اپنے کام پر لگا دیتے ہیں. ہاں، یعنی کہ تعلیم کے لیے ماحول ٹھیک نہیں تھا. آپ نے تعلیم شروع کی، پڑھنا شروع کیا، تعلیم حاصل کی شروع کی. وہاں جو ٹیچر آپ کو ملے جنہوں نے آپ کو پڑھایا، ان کا ویوہار کیا تھا آپ کے ساتھ؟ ٹیچرز اس وقت میں یہ مثال دیتا ہوں اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، وہ ٹیچرز بالکل مطلب کم پڑھے لکھے تھے لیکن وہ ڈیڈیکیٹڈ تھے. وہ اپنے آپ کو تیار کرتے تھے جب وہ پڑھاتے تھے. اگر دوسری جماعت کے لڑکے کو ان کو پڑھانا ہوتا تھا، وہ پہلے خود اپنے آپ کو تیار کرتے تھے پھر صبح پڑھاتے تھے. آج بہت کوالیفائڈ لوگ ہیں لیکن جب کلاس میں آتے ہیں تو ان کو پھر اس وقت کتاب دیکھنی پڑتی ہے. وہ پہلے پریپیئر کسی ٹیچر کی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ ہمارے تھے مطلب بہت سارے جو آپ تک یاد ہے. آپ گوپی ناتھ باچلو ایک تھا، گوپی ناتھ پنڈت تھا، ترلوکی ناتھ تھا، ہمارا قمردین تھا. اچھا، پرائمری اسکول میں تھا لیکن وہ ہائر سیکنڈری میں تھے. اور غلام محمد تھا، ماسٹر غلام محمد ادھر اسلامیہ اسکول میں تھے. عبدالعزیز تھے یہاں کے جامعہ قدیم کے، وہ ایک میتھ کے ٹیچر تھے. وہ رادھا کرشن تھا. وہ ان کو میتھ مطلب اگر میں میٹرک کا سوال سوپور کے لوگ تھے، استاد سوپور کے لوگ تھے. میں سوال کرتا تھا، مطلب میں نے میتھ کا سوال کیا. رادھا کرشن پہلے اس کی جواب دیکھتا تھا، وہ کہتے نہیں یہ جواب غلط ہے. کتاب کو دیکھنے کے بغیر ہی وہ کہتے تھے کہ جواب غلط ہے. اس کو تمام سوالوں کے جواب زبانی یاد تھے. مطلب وہ پریپیئرڈ ہوا کرتے تھے. وہ مطلب خود مطلب میں بھی یہ آج محسوس کر رہا ہوں کہ کسی لیول کا بھی ٹیچر ہو، جب بھی اس کو کلاس میں جانا ہے اس کو پریپیئر ہو کے جانا ہے. وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر کے کلاس میں جاتے تھے. یہ بڑی خوبی تھی. اچھا، ایک چیز اور ہے ڈاکٹر صاحب، جب آپ کا یہ دور پڑھائی کا دور تھا، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، تو آپ نے یہ کیسے مینیج کیا؟ ہاں، یہ بات ہے. میری ماں تھی، اس کو بڑا شوق تھا تعلیم میرے پڑھنے پہ. ڈاکٹر صاحب پڑھنا چاہیے. اور خوش قسمتی یہ تھی کہ میرا ہمسایہ ایک تھا، وہ چما ان کو کہتے تھے، عبد الکریم. اچھا. واز ان پولیس دوز ڈیز. اس کا بھی لڑکا پڑھتا تھا. چونکہ میں تھوڑا شاید ذہین تھا شاید، تو اس نے مجھے گھر لیا. وہ مجھے لیتے تھے اپنے گھر، مطلب ہمارے بچوں کے ساتھ یہ پڑھے گا تو ان بچوں کو بھی اس سے کچھ فائدہ ملے گا. تو اس نے مجھے اپنے گھر لے لیا. تو اس نے برابر جب تک ہم نے الیکٹو پاس کیا تب تک میں اسی کے گھر میں پلا اور پڑھا. کیما صاحب کے گھر؟ کیما صاحب کے گھر. اچھا. عبد الکریم کیما اور حاجی عزیز کیما تھے وہ. تو ان کا مطلب بیٹا تھا غلام محمد، وہ ابھی ہے، وہ چلا رہا ہے ادھر فارمیسی دکان چلا رہا ہے. تو وہ میرے ساتھ پڑھتا تھا. تو یہ ایک وجہ تھا، مطلب میری ماں میری بنیادی وجہ تھی. اس کو بڑا شوق تھا میرے پڑھنے کا. تو پھر والد صاحب آپ کے والد صاحب بیچارے مطلب وہ پہلے مطلب ایک قسم کا حاجی تھا، لیکن پھر بعد میں وہ حج کر کے آ گئے تو دکان پر بیٹھ گئے. تو ان کو زیادہ دنیا کی مطلب ان دنوں دنیا کی لالچ ہوا کرتی نہیں تھی. تو بہت محدود زندگی تھی ہوا کرتی تھی. تو اس دور میں نے اپنی تعلیم حاصل کی. اور اسی دنوں مطلب جب ہم نے الیکٹو پاس کیا تو مجھے نوکری مل گئی. میں نے کہا نا دو تین جگہ پر مجھے نوکری مل گئی. تو میں نے چوز کیا فشریز کا. تو فشریز میں نے شروع کیا. تو فشریز کے بعد فشریز میں پھر میں وائلڈ لائف میں گیا، اس میں گیم میں. تو پھر یہ رکھیں جو ہے یہاں ان کی میں دیکھ بھال پر لگ گیا، کیونکہ میں دیکھ بھال میں بڑا سخت تھا، بڑا مطلب ڈسپلنڈ تھا، کام کرنے والا. دیکھ بھال میں کسی کو مطلب کوئی رعایت نہیں دیتا تھا. میں ایز این آفیسر ہی تھا، یہ کیا نام ہے ڈسٹرکٹ لیول کا بھی رہا آفیسر. اور جب میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی تو میں تحصیل لیول کا آفیسر تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک چیز ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے
کہ ڈیورنگ دا پیریڈ آف ایجوکیشن آپ نے سکھ بھی دیکھا ہوگا اور دکھ بھی دیکھا ہوگا. زیادہ کیا دیکھا آپ نے؟ سکھ دیکھا ہے کہ دکھ دیکھا ہے؟ مطلب اس وقت دکھ محسوس نہیں ہوتا تھا. اچھا. کیونکہ انسان کی ضرورت ہی زیادہ نہیں تھی. انسان کی ضرورتیں بہت محدود تھی. چیزیں بھی اویلیبل بہت محدود تھی. لہذا کسی چیز کا دکھ نہیں ہوتا تھا. دکھ نہیں ہوتا تھا. نہیں. سکھ ہی سکھ مل رہا تھا. مطلب سکھ جو ملتا تھا شکر کرتے تھے. سب ایک جیسے تھے. سب ایک جیسے تھے. جی. پھر آپ آئے فشریز ڈپارٹمنٹ میں. یہ کون سے ڈیٹ میں آئے تھے آپ؟ میں 1966 میں اپوائنٹ ہوا. اچھا. 1966 میں آپ ایز این ڈپٹی انسپیکٹر فشریز ڈپارٹمنٹ فشریز میں. چلو ٹھیک ہے سر. اچھا آپ تھوڑا سا بریف دیجئے اس وقت کا ولر اور آج کا ولر، اس وقت کا مانسبل اور آج کا مانسبل، اس وقت کا رکھ ہائیگام اور آج کا رکھ ہائیگام، کوئی فرق آئی ہے ڈیولپمنٹ میں یا انکروچمنٹ میں؟ یہ تو ہوا کیسے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ سمجھو کہ 1966 کی بات. دیکھو پہلے تو یہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ سب چیز کو فنا ہونا ہے. بس برابر وہی سلسلہ چل رہا ہے. جو اس وقت ہم نے دیکھا وہ مطلب ہمارے سامنے تو فنا ہو گیا ہے. وہ تو ختم ہو گیا ہے. مطلب ولر جو میں نے دیکھا ہے وہ ولر ہم خواب میں بھی نہیں بنا سکتے. اس کو ریسٹور آپ نہیں کر سکتے. کچھ بھی سارا سرمایہ کیوں نہ لگ جائے اس کو، کتنا بھی سرمایہ ہو نہیں بن سکتا ہے. کیونکہ سب سے پہلے دیکھنا ہمیں اس کی گہرائی کیا تھی اور اس کا ماحول کیا تھا، اس کا ہیبیٹیٹ کیا تھا. مارش، وہ مارش کہاں ملے گا آپ کو؟ اب سلٹ آیا ہے. مطلب ولر کو ایک سب سے بڑی پرابلم یہ بھی ہے ولر کی کہ یہ جو ولر ہے اس کا سارا کشمیر کیچمنٹ ایریا ہے. مطلب ویشو آتی ہے کہاں؟ کلگام سے، وہ بھی ولر میں پہنچ جاتی ہے. لدر آتی ہے پہلگام سے، وہ بھی ولر میں پہنچ جاتی ہے. سندھ آتی ہے سونمرگ سے، وہ بھی ولر میں پہنچ جاتی ہے. برنگی، کوکرناگ وغیرہ یہ سب ولر میں ایبزارب کر رہا ہے. لہذا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ ساری جگہوں پر فارسٹ ڈسٹرکشن ہوئی ہے، ساری جگہوں پر سوائل ایروجن ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے جو لوگوں میں سوک سینس کم ہو گئی، کمزور ہو گئی. میں نہیں کہتا ان کو سوک سینس آ گئی. پہلے زمانے میں ہم جب چھوٹے بچے تھے، جب ہم نہاتے تھے ایک بچے نے کیا پیشاب کیا، وہ چلا گیا کس میں؟ پانی میں. ہمیں اس کے جو یہ آنکھوں کے جو ہے نا یہ آئیبروز یہ نکالنے پڑے. یہ شرط تھی کہ آپ نے پانی کو گندا کیا. کوئی پانی کو، ایون یہاں جو ہانجی لوگ ہیں ان کو مولی جو غلام حسن یہاں ہوا کرتے تھے، مفتی صاحب، انہوں نے کہا تھا ان کو کچھ برتن ساتھ رکھنا، پانی ڈائریکٹ پیشاب نہیں کرنا پانی میں. یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور سب لوگ ڈرتے تھے. آج دیکھو کیا حال ہے. گورنمنٹ نے ڈرینیں ڈالی ہے اس میں تو ولر میں، تو یہ پانی آتا ہے ولر، تو کہاں رہے گا یہ پانی؟ کہاں رہے گا یہ ولر؟ کہاں رہیں گے یہ دریا؟ یہ تو اب اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں ان کو آج کے لوگ کیا کہیں گے. آج کے جو سائنٹسٹ وغیرہ جاتے ہیں، انہوں نے مت دیکھا ہے ان کا اوریجن کیا تھا، ان کی کیا مطلب. کل ہی میں ایک کے ساتھ بات کر رہا تھا، کہتا تھا میں نے کہا ان کو بڑی مچھلیاں نہیں ہو سکتی ہے ولر میں، کیونکہ بڑی مچھلیاں وہاں ہو سکتی ہے جہاں گہرائی ہو. ولر کی گہرائی تو بالکل ختم ہو چکی ہے. ولر میں اب وہ گہرائی نہیں رہی کہ آپ بڑی مچھلیاں کو وہاں پالو گے، بڑی مچھلیاں وہاں پاؤ گے، وہ ممکن نہیں ہے. اور ولر کی جو آمدنی ہوا کرتی تھی، ولر جتنا پہلے بڑا تھا، ولر کی پھر آمدنی، ولر میں اس وقت کہتے تھے کہ سونے کا 1.5 کلو روزانہ نکلتا ہے ولر سے، اور لوگ سالے ولر پر ہی ڈپینڈ کرتے تھے. یہاں کی مچھلیاں، یہاں کے سنگاڑے، یہاں کا چارہ گھاس جانتے ہو، یہ تو گائیں وغیرہ، کیونکہ اس کے متعلق کہا تھا شیخ صاحب نے، کیا نام ہے اس کا، شیخ نوردین نورانی ولی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا تھا یس آس گاو تو ناو تچھ نواو.
یعنی کہ جس کے پاس کشتی اور گائے ہوگی وولر کے ارد گرد یا جو بھی ان سروں کے ارد گرد بستے تھے، یہ پہلے سر ہی ہوا کرتے تھے، اور انہی پر ہی ہماری زندگی شروع ہو چکی ہے. پہلے کوئی اور دوسرا کاروبار نہیں تھا. بالکل کاروبار یہی 2-3 تھے. ایک تو یہ ہاتھ سے بناتے تھے یہ کپڑے وغیرہ، وہ کیا نام ہے ان کا، یہ قالین وغیرہ، شال وال، اور دوسرا یہ کاروبار تھا. وولر سے یہاں سے ٹرانسپورٹ مطلب چلتا تھا، ٹرانسپورٹیشن بھی یہی تھی، سارا آبی وسائل تھے ٹرانسپورٹ کے. اب وہ وولر نہیں، وہ جہلم نہیں، وہ ہوکر سر نہیں، وہ مرگنڈ نہیں، وہ ہیگام سر نہیں. یہاں یہ جو یہاں ریلوے اسٹیشن ہے آپ کو، اس یہ جو سوپور کا امرگڑھ میں نہیں، ادھر کیا نام ہے، ادھر بارہمولہ میں سنگھ پورہ ہے، ایک بڑی نمبل تھی. یہ ٹولیبل جو ہے کانسپورہ، یہ ٹولیبل جو ایک بڑی نمبل تھی. آپ کو جو بگسر ہے، سب سے پہلے جب مرر کارپ یہاں لایا گیا، ملک مصطفیٰ تھا، تو اس نے پہلے بگسر میں اس کو سٹاک کیا. مرر کارپ مدراس سے انہوں نے لایا تھا. یہ جو پنجابی مچھلی، یہ یہاں کی نہیں ہے، تبھی تو یہ پنجاب سے پنجابی مچھلی کہتے ہیں. یہ پنجاب سے لائی تھی اس نے، کچھ 1000 کے قریب کچھ بچے لائے تھے زندہ، اور اس میں سے 300 کی 400 ڈالے کہاں، بگسر میں. یہ سوپور کے یہ بگسر، ہاں سوپور کا. اٹ واز ویل پروٹیکٹڈ بگسر. اچھا یہ اتنا پروٹیکٹڈ، بگو کہتے ہیں، بگو کہتے ہیں، بگسر اس کو کہتے پہلے ہیں. یہ کتابوں میں، یہ پچھلی کے کتابوں میں لکھا ہے، اس کا نقشہ ادھر ہے موجود. میں بھی جب تک اسی میں ڈالا اس نے، بالکل اسی میں ڈالا. مچھلی پھر سیلاب آ گیا، 59 کا سیلاب آ گیا پہلے، 57 کا سیلاب آ گیا پہلے، تو اس میں چلے گئے. 53 اور 54 میں ان مچھلیوں کو ادھر ڈالا گیا تھا اس بگسر میں. پھر 57 میں سیلاب آیا، سیلاب کی وجہ سے یہ باہر آ گئے اوپن دریا میں، ورنہ یہ نہیں تھی دریا میں، یہ کشمیری مچھلیاں تھی صرف دریا میں. تو پھر یہ پھیل گئی، پھر پھیلتی، اور اس کا وزن میں نے 20 کلو، 25 کلو، 15 کلو، 10 کلو بھی ہوا کرتا تھا. اور جب بھی مطلب یہ کیچ ہوا تھا، میں نے کہا نا 5 انچ سے کم مچھلی کو پکڑنا منع تھا، جرم ہے کرائی میں. مرر کارپ کا، اس مرر کارپ کا 5 انچ، یہ ابھی بھی شاید ایکٹ میں ہوگا، مگر کوئی اس کو دیکھتا نہیں. آج 5 انچ سے زیادہ ملتی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے، جو آپ نے 1966 میں وولر دیکھا ہے، اس کا محل وقوع بھی آپ نے دیکھا ہوگا، 11 میل، 14 میل اور 7 میل. اچھا، 14 میل اس کی لمبائی تھی، 7 میل اس کی چوڑائی تھی. ہم مضمون میں لکھتے تھے یہ وولر کی لمبائی 14 میل اور چوڑائی لکھتے تھے 7 میل. وہ چوڑائی لمبائی ہوتی تھی برابر اجس سے، وہ بانڈی پورہ وہ ادھر ہے، کلہامہ اجس، ادھر اجس اس سائڈ ہے، کلہامہ اس سائڈ ہے. کلہامہ سے لے کر ننگلی گلو تک یہ اس کی لمبائی تھی. یہ اس وقت بھی آپ سکتے ہیں کیونکہ لمبائی تو کم نہیں ہوئی. تو چوڑائی اس کی ہوا کرتی تھی ادھر شاہگنڈ سے لے کر ادھر کیونس تک وہ چوڑائی ہوا کرتی تھی. تو یہ سمندر تھا، اس میں کون ماہی گیر جاتا، مطلب معمولی بادل آتے یا درمیان میں زیادہ لوگ نہیں جاتے، لہریں اٹھتی، سمندر جیسی لہریں اٹھتی تھی. وہ طوفان میں خود دیکھا جب میں نوکری میں لگا، اس وقت میں نے دیکھا 65 میں 66 میں، اس وقت بولر بہت بڑا تھا، اس وقت بہت بڑا تھا. اور کیچ تھا جو یہ لوگ ماہی گیر تھے نا، مطلب اس وقت ریسٹرکشن تھی، مطلب پتہ نہیں وہ قانون کہاں گئے. اس وقت کیرینگ کیپیسٹی جو ہوتی، کیرینگ کیپیسٹی ہوتا ہے کہ اس کمرے میں کتنے لوگ آئیں گے، اسی طرح مطلب وولر میں کتنے لوگ شکار کر سکتے ہیں. یہ انگریزوں نے بنایا تھا پچھلی ریگولیشن. تو وولر میں اس وقت انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیرینگ کیپیسٹی رکھا تھا 1100 ماہی گیر ایک دن ایک مطلب دن میں صرف 1100 لائسنس ہم ایشو کر سکتے. اس وقت 1100 نہیں تھے، لیکن 1100 تک ایشو کر سکتے تھے، 1100 کے آگے نہیں. تو اس وقت تو ایک ماہی گیر 40-50 کلو مچھلیاں دن کو مارتا تھا اور بس بند کرتا تھا. جب 40-50 کلو اس کو ہو گیا، وہ اگر اور کام کرتا وہ اور بھی مارتا.
لیکن وہ اچھا اب وولر کی کیا حیثیت رہ گئی؟ اس وولر سمٹ کے رہ گیا، دیکھو وولر 2-3 میل ایک طرف، 2-4 میل ایک طرف، اتنا یہ غلط ہوتا ہے مطلب بولنا، کیونکہ یہ لوگوں کو ہرٹ بھی کرتا ہے. میں نے بخش غلام محمد سے سنا ہے کہ وولر کو بچائیں گے، وولر کو بچائیں گے. بخش غلام محمد آ گیا، پھر آ گیا شمس صاحب، پھر آ گیا صادق صاحب، پھر آ گیا مطلب بیگ سے قاسم صاحب، مطلب سارے چیف منسٹروں نے کہا ہم وولر کو بچائیں گے. پہلی بات کرتے تھے وولر، جب آتے تھے ڈسٹرکٹ بارہمولہ تو وولر کی بات چلتی، کیونکہ وولر ایک منبع تھا روزگار کا. وولر ایک منبع تھا روزگار کا. روزگار مطلب گھاس نکلتا تھا، سنگاڑے نکلتے، ندرو نکلتے، سارے لوگ اس کے ساتھ انگیج بزی ہوتے تھے. تو لہذا سارے کہتا تھا وولر ہم بچائیں گے، لیکن کسی نے بچایا نہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی اس کو بچانے کے لیے کسی نے دان بھی دے دیا، سینٹرل گورنمنٹ نے یا اسٹیٹ گورنمنٹ نے، وہ بھی پتہ نہیں لگا وہ کہاں گیا، کیا انہوں نے کیا. وہ ابھی بھی میں نے پچھلے دنوں ہی جب میں ریٹائر ہو گیا تو ان دنوں ہی اس کو رامسر سائٹ ڈکلیئر کیا گیا، مطلب رامسر سائٹ. تو انٹرنیشنل امپورٹنس اس کو مل گئی. تو ورلڈ بینک نے اس کو کوئی 350 کروڑ روپیہ سینکشن کیے ڈیولپمنٹ کے لیے. میں نے بھی ایک میٹنگ اٹینڈ کی لاسٹ میں، کیونکہ میں ریٹائر ہونے والا تھا 2005 میں کہ 2004 میں میٹنگ میں نے اٹینڈ کی ادھر وٹلب میں. تو اس وقت میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا یہ دیکھو یہ جو پلان آپ بناتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. وی شوڈ یوز سم لوکل میتھڈس، سائنٹیفک میتھڈ جو آپ یہاں استعمال کرتے ہو، دین وی شوڈ ہیو سائنٹیفک انوائرمنٹ فار دس. سائنٹیفک میتھڈ وہاں ہی اپلائی ہو سکتا ہے جہاں سائنٹیفک ماحول ہوگا. یہ تو بس صرف سائنٹیفک میتھڈ کی بات کرتے ہیں، جبکہ ہم اس وہ کرتے سب کچھ کھو گئے. میرے خیال میں ہمیں لوکل میتھڈز استعمال کرنے تھے کہ لوکلی ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت کہ فی الحال ہم اس کو بچائیں، پھر سائنس کو لائیں اس اندر. تو کیا انہوں نے کہا ہاں جی آپ بتائیے کیا کرنا ہے. میں نے کہا پہلے اس کو بچا سلٹیشن سے. اس میں جو سلٹ لوڈ بڑھ رہا ہے، صفائی کرنا ہے. نہیں آپ صفائی بیت کی بات ہے. پہلے اس کو بچاؤ فردر سلٹیشن سے، پروٹیکشن دے دو. پہلے اس کو کہا کیسے بچائیں گے. میں نے کہا دیکھو ہمیں ڈائیورشن دینا ہے، پہلے جہلم کو ہمیں ڈائیورشن دینا ہے، اور ہمیں مدھومتی اور ارن نالے کو سیدھا کراس اس کے ساتھ ملانا ہے، تاکہ ہم اس وولر میں فردر سلٹیشن نہ لیں. اور اس پہ سلوس گیٹ 1-2 بنا سکتے ہیں جس وقت ہمیں پانی مطلب یہ جس وقت ریت آتی ہے، مٹی آتی ہے، پانی گرمیوں میں اس وقت بند کریں گے. لیکن جب سرما میں اس کی پانی کا ڈیپتھ کم ہوتا ہے تو اس وقت ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس وقت کلین واٹر ہوتا ہے. تو مطلب یہ بڑا ایک مطلب بڑی بات ہے، مطلب اس میں ٹائم لگ جائے گا مجھے سمجھانے میں. تو میں نے ان کو کہا تھا اس کو ڈائیورشن کو پہلے ہم بچائیں گے، پھر ہم باقی کام کریں گے. پھر ہم ریموول آف سلٹ کہاں کرنا ہوگا، سوئنگ کہاں کرنے ہوگی، سنگاڑے کہاں بونے ہوں گے، ندرو کہاں. کیونکہ یہ جو ندرو اور سنگاڑے یہ اس زمین میں بوئے جا سکتے ہیں جو بڑا سافٹ ہوگا، بہت سافٹ. اس ونج کشمیری میں جس کو ہم کہتے ہیں نرم زمین، نہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیم. ڈیم کہتے ہیں، حالانکہ ڈیم فلوٹنگ لینڈ ہے. ڈیم فلوٹنگ، اس کو ڈیم بھی نہیں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ مطلب دلدل، مطلب وہ دلدلی زمین ہونا چاہے، بالکل سافٹ. کیونکہ اس کے روٹس جو ہوتے ہیں وہ بڑے سافٹ ہوتے ہیں، ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں، وہ پھیلنے چاہے. ندرو کے روٹس پھیلنے چاہے. ندرو تو خود روٹ ہے، وہ خود پھیلنا چاہے. جب اس کو ہارڈ مٹی آئے گی وہ کہاں پھیلے، ختم ہو گیا. جب آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو پنجابی ندرو ہوتے ہیں نا، وہ باہر کے وہ ہارڈ سوئل میں آتے ہیں، زیادہ وہ ٹھگنے ہوتے ہیں اور وہ بلیکش ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا ندرو یہ میٹرز ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہ پانی اس سوئل میں پھیلتا تھا. اسی طرح سنگاڑے کا ہے. سنگاڑے میں اب یہ ختم ہو جائیں گے، مطلب میرے خیال میں 5, 10, 15 سال اور لگ جائیں گے
तो after 10-15 years no नद्रु तो खत्म। सिगाड़ा वोलर तो में मछली का पर बुरा असर तो पड़ चुका है। मछली अब देखो 500 रुपए में यहाँ किलो हो गया। मैं पिछले दफा दिल्ली में था, उधर मैंने 100 रुपए में मछली किलो फर्स्ट क्लास लिया जिंदा। अब यहाँ देखो, यहाँ 500 रुपए है किलो 500 रुपए। मैं गुड़गांव में था, मैं उधर फ्लैट में बैठा था, उधर मैं मछली लाने जाता था, 100 रुपए में फर्स्ट क्लास मछली किलो मिलता था। तो यहाँ 500 रुपये में, क्योंकि कम हो, खत्म हो गई है नहीं, प्रोडक्शन पैदावार खत्म हो अब गया। बाहर से मछलियाँ भी लानी पड़ती है, ला रही है। बाहर से। अच्छा डॉक्टर साहब, आप वॉलर की बात गई, हम समझते हैं वॉलर खत्म हो गया। अब 5 साल ये 10 तो साल इसकी लाइफ है। बिल्कुल ये मैंने जो देखा, मैं इसलिए, मुझे सुनने वाले भी माफ करेंगे और एक्सपर्ट जो भी वो भी माफ करेंगे, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। बख्शी गुलाम मोहम्मद से आज तक हर एक ने कहा वॉलर को हम बचाएंगे, किसी ने नहीं बचाया, किसी ने नहीं बचाया, किसी ने नहीं, लिहाजा नहीं बच सकता। अब इसकी लाइफ ये तार है, इसका एंड हो रहा है, इनकी जो खत्म हो रही है, इनकी जो स्कीमें हैं, मतलब अभी डिसल्टिंग है, अभी 5 मिनट की। अब डिसल्टिंग, इसको लैक्स करोड़ ऑफ क्यूबिक मीटर्स, डिस्पोजल क्या होगा उसका, कहाँ छोड़ेंगे, कहाँ करें, कहाँ ले जाएंगे, ये इट इज इम्पॉसिबल थिंग्स। ये तो हाँ, अलबत्ता एक चीज है, अगर इसको अब ब्लॉक्स में ये डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे ब्लॉक्स में, तो दैट डिसल्टिंग विल बी यूज्ड इन बंड्स वगैरह। वो एक बड़ा वो मैंने दिया था इनको, वो प्लान भी मैंने इनको कहा था, इनके 2-3 रखें बनाते हम, जिस तरह उधर बनाया भारतपुर में नेशनल पार्क बन गई है, इसी तरह हम बनाते हैं बर्ड्स के लिए। क्योंकि यहाँ जो बर्ड्स जो आते थे, मैं शिकार होता था बर्ड्स का। अरे यार क्या ज़माना था, मुझे वो मैं याद आता है, मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं है अब, कुछ नहीं है अब। वो ज़माना था, बर्ड्स यहाँ आते थे, परिंदे बाहर से, साइबेरिया से, चाहे नॉर्दर्न इन सर्द इलाकों से आते थे, नॉर्थ जोन में ये इनको ये प्रॉब्लम होती है उधर, वो बेचारे नहीं आते यहाँ, वो उनको वहां ठंड पड़ती है, वो जमीन सख्त होती है, ज्यादा माइनस पानी जम जाता है, तो इनको चोंच नहीं मारते, उसको तोड़ती नहीं है, वो बेचारे, इनको खुराक की परेशानी होती है। उस खुराक की वजह से, क्योंकि ये माइग्रेशन जो होती है, दिस इज ऑलवेज इन 2 reasons, for 2 reasons. One is breeding, the other is feeding. एक तो खुराक के लिए माइग्रेट करता है जानवर, या इंसान भी करता है इसलिए माइग्रेट। इंसान नहीं है, जब उसको नहीं मिलेगा कहीं रोजी, तो वो दूसरी जगह जाता है ना। बिल्कुल, क्यों नहीं? बिल्कुल, इन जानवरों को यही प्रॉब्लम है। अगर इनको फीड की प्रॉब्लम हो गई तो दे लीव द प्लेस, और अगर ब्रीडिंग में इनको प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो उस वक्त भी, जिस तरह हम, अगर हमें मतलब अभी बच्चा जन्म देना है, घर में नहीं, अस्पताल ले जाओ, तो बच्चों के लिए ये अच्छा, बच्चों के लिए ये वापस जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे देने के लिए वापस जाते हैं, उनको मौसम उधर माहौल अच्छा मिलता है, एंड प्रोटेक्टेड माहौल। तो यहाँ ये फीड के लिए बेचारे आते हैं, यहाँ मौसम भी अच्छा रहता है, क्योंकि इनको नॉट मोर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये बेचारे आते हैं तो फीड करते थे, और यहाँ नेचुरल फीड इनको मिलता था। एक तो दान शान तो ये तो हो गया अपनी बात, लेकिन इनको वो नेचुरल फीड, यही जो मैं कहता हूँ डेम, और ये क्या नाम है, दलदल जो हुआ करती थी, तो उसमें इनको नेचुरल फीड मिलता, इंसेक्ट्स मिलते थे, वीड्स मिलते थे, कुछ अच्छे वीड्स, बैक्टीरिया, राइजोम्स थे, ये खाते थे। यहाँ मैंने खुद देखा है, यहाँ जो गीज जो आते थे, तो ये जो निंगली है ना अपना, ये निंगली नाला है, ये निंगली बड़ निंगली जिसको हम कहते हैं, उधर गीज बैठते थे, उसको बारा कहते थे उन दिनों। ये लोग जानते हैं, माहीगीर लोग हैं, उनको पता होगा, बारा कहते थे उसको। उस बारा पर ये गीज बैठते थे, इतना शोर हुआ करता था कि आवाज, अगर आप इस तरह मैं बात आपके साथ करी, ये सुनते नहीं थे, इतने गीज हुआ करते थे। और कैरेक्टर भी क्या था उन शिकारियों में, ओ यार देखो, सबसे एक अच्छी बात मुझे याद आ गई, कैरेक्टर क्या था उनमें, मतलब शिकारी ने फायर किया, उसके 3 परिंदे 4 परिंदे उधर पड़ गए, उसने 2 परिंदों को मतलब हलाल किया, 2 को नहीं किया, वो 2 अलग रखना था। वो कहता ये झटका है, ये मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है,
یہ حرام ہے، نہیں حرام نہیں، کھانا وہ حرام، جٹکا کہتے جٹکا ہو ہیں، گیا، یہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، مسلمان کو حلال ہے، حلال کھانا ہے جس کو باضابطہ یہ کاٹا جائے، وہ جٹکا ہوتا تھا وہ سردار کو بیچتے تھے، علیحدہ رکھتے تھے اور اس کا پیسہ علیحدہ رکھتے تھے. اے بھائی کیا کریکٹر تھا ان میں، بڑا کنٹرول. مطلب یہ نہیں بین نہیں، بین یہ غلط کرتے ہیں، یہ جو بین کرتے ہیں ذرا اس کو بند کرو، یہ بین یہ قدرت نے رکھا ہے. ہاں اٹ شوڈ بی کنٹرول، یہ کنٹرول ہوا کرتا تھا. ہم شکار الاؤ کرتے تھے مطلب رقم میں، اس وقت ادھر جائز تھا پہلے 20، پھر ہو گیا 15، پھر ہو گیا 10 نہیں 10، اور اس میں باضابطہ قانون تھے کہ کس پرندے کو مار سکتے ہو جو اڑے گا. اگر نیچے کوئی بیٹھا ہوتا تھا پرندہ اس کو نہیں مارنا، اس کو فائر نہیں کرتے تھے، وہ جرم تھا. اس کی لائسنس ضبط ہوتی تھی، اس کا بندوق ضبط ہوتا تھا اگر وہ نیچے بیٹھے ہوئے پرندے کو شکار کرتا تھا. وہ پہلے اڑاتے تھے پرندوں کو، اور اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں سب سے بڑا یہ بھائی یہ خواہ کی باتیں نہیں ہے، کس کو سمجھ میں آئیں گے آج؟ یہ کہیں گے سائنٹیفک مینجمنٹ. بات یہ ہے کہ مطلب پرندے 1000 ہے آپ کے پاس یا 10,000 ہے، 10,000 میں کتنے بیمار ہوں گے؟ 2 بھی نہیں ہوں گے بیمار، 3 بھی نہیں ہوں گے بیمار. اگر وہ 3 بیمار ان کے ساتھ ہی رہے تو ان پرندوں کا کیا حال ہوگا؟ تو بھی ان میں ایک کریکٹر ہے، پرندوں میں ایک کریکٹر ہے، جو ان میں بیمار ہوتا ہے وہ بیچارہ باہر آتا ہے، وہ باہر نکل آتا ہے، وہ علیحدہ بیٹھتا ہے، آئسولیشن میں رہتا ہے. لیکن کیا اب شکار سے کیا ہوتا تھا؟ شکار سے ہم بیٹ کرتے تھے، ان کو اڑاتے تھے. جو یہ کمزور ہوتے تھے، بوڑھے ہوتے تھے یا زخمی ہوتے تھے، وہ زیادہ فلائی نہیں کر سکتے تھے، وہ نیچے ہی اڑتے تھے، ان کو ڈراپ کیا جاتا تھا. کیونکہ بندوق 50 یارڈز رینج کا ہوتا تھا، وہ قانون تھا 50 یارڈز رینج. وہ 50 یارڈ سے اوپر جائے گی اس کا چھرا، وہ افیکٹو نہیں رہتا تھا. نہیں ان کو پتہ ہی ہے. اچھا وہ انگریزوں نے بنایا، جو مہاراجا کے وقت میں وہ قانون بنے تھے، وہ انہوں نے دماغ سے وہ کام کیا تھا. وہ اچھا پھر وہ ڈراپ ہوتے تھے، مطلب ایک سارٹ آف کلنگ، یعنی کہ جو بھی بیمار، جو بھی بوڑھے، جو بھی یہ لنگڑے لولے وغیرہ، وہ زیادہ نیچے آتے تھے. کوئی خاص جو ایکٹیو پرندہ ہوتا تھا اگر وہ غلطی سے نیچے ڈائیو کرتا وہ مرتا تھا. ورنہ جو ایکٹیو ہوتے تھے وہ امیجیٹلی اپنی اڑان لیتے تھے. they were going out of the range، وہ اڑ جاتا تھا، they were going out of the range، آؤٹ آف دا رینج. so they were safe. مطلب یہ ایک شکار، مطلب یہ شکار پر مجھے بات یاد آ گئی. انسٹرکشنز تھی یہ شکاری، بات ہے یار، شکاری وہ کے لیے. مینجمنٹ، وہ ٹیکنیک، وہ طریقہ، وہ آفیسرز، وہ مانیٹرنگ، وہ پروٹیکشن، وہ ڈیوٹی. ارے کون کرے گا یار اس وقت؟ رات کے وقت کون نکلے گا اس وقت؟ ہم رات کے وقت سوتے نہیں تھے، ہم دن کو سوتے تھے. جب کبھی ٹائم ہوتا تھا دن کو سوتے تھے. رات کو ہم گرد گشت دیکھتے تھے، کہاں کیسے پرندے ہیں، کیسے ہمارے جانور ہیں. یہ کل میں نے سوال کیا ان کو، شیر، یہ مطلب یہ چیتا جو ہے ادھر یہ کیا نام ہے اس کا، سوری یہ لیپرڈ، تیندوا. یہاں تیندوا ہے، یہاں چیتا ویتا نہیں ہے، شیر نہیں ہے، یہاں تیندوا ہے جس کو ہم لیپرڈ کہتے ہیں انگریزی میں، اردو میں تیندوا کہتے ہیں، کشمیری میں سو کہتے ہیں سیدھا. اچھا سبوں کو، تو یہ تیندوا ہے ادھر. اچھا یہ آتے ہیں، مطلب میں نے سوال کیا آپ نے کہاں دیکھا؟ یہ تبھی دیکھتے ہیں جب وہ بیچارہ بستی میں آتا ہے. ارے یار ہم رات کو دیکھتے تھے کہ یہ کہاں ہے آج تیندوا. کیوں ہمیں دیکھنا ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ باقی جانوروں کا شکار کرتے تھے. اس پروٹیکشن کے لیے، اس احتیاط کے لیے ہم تیندوے کو پہلے ہی دیکھتے تھے، کرتے تھے کہ کہاں نہیں کہاں پر ہے، اس کا شکار کیا ہوگا. ادھر ہم اس کو زیادہ، وہ جو ہرڈس ہوتے تھے بھانگل کے، زیادہ ان کو ڈسٹرب کرنے نہیں دیتے تھے ان کو، مطلب زیادہ وہ جاتے نہیں تھے ادھر. مطلب یہ ڈیوٹی ہوتی تھی. تو یہ کہاں دیکھیں گے رات کے وقت؟ میں نے تیندوا کو 10 گز کے دوری دیکھا، بیچارہ دیکھا مجھے چلا گیا. بالوں کو دیکھا میں نے ہزاروں کو، کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا. کیونکہ ہم ان کو، یہ انسٹنکٹ ہے، یہ قدرتی ہوتا ہے اثر اس کا کہ یہ یار ہمارے رکھوا. دیکھتے تھے اس طرح دیکھا چلا گیا. کون اس پر یقین کرے گا آج؟ کوئی یقین نہیں کرے گا. ایسا بھی آپ کے زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا، آپ ان کو
فیڈنگ بھی کر رہے تھے. اوہ یار فیڈنگ, پرندوں کو بھی فیڈنگ کر رہے تھے, مچھلیوں کو بھی فیڈنگ کر رہے تھے, اور جنگلی جانوروں کو بھی آپ فیڈ کر رہے تھے. بالکل بالکل. اس لیے کر رہے تھے کہ پیداوار بڑھے. یار وہ آفیسرز بھی تھے نا, مطلب میں کہوں گا, مطلب ہم ہی نہیں تھے, یہ میں نہیں تھا. پہلے اس کا سربراہ ہونا چاہے. مطلب میں نے کچھ سربراہ دیکھے ہیں, مطلب ملک صاحب, جی ملک غلام مصطفیٰ ملک, وہ اپنے جب آتا تھا نا دورے پر, وہ روز وہ ہفتے میں, یہ ریکارڈ دیکھو آپ, ہفتے میں وہ تقریباً 3 دن دورے پر ہوا کرتا تھا. 3 دن 4 دن, جی, جمعہ بٹوار اینڈ آتوار وہ ہوتا تھا دورے پر. سوموار کو آتا تھا, اور ساتھ لاتا تھا وہ اپنا سب سپائسز ڈبہ ہوتا تھا اس کو, مسالے کا ڈبہ, اپنا چاول ہوتا تھا اس کو ساتھ, اپنا وہ چکن پیس ہوتا تھا ساتھ, چکن ایک ہوتا, اس کا ایک پیس اس کو تیار کرتے تھے. دس واز دا آنیسٹی, دس واز دا ڈگنیٹری, دس واز دا پروٹیکشن, دس واز دا, اس کے سامنے کون بولتا, اس ملک کے سامنے. میرا میر عنایت اللہ تھا, وہ جب آتا تھا میرے اس طرح ہلتے تھے لوگ. They were the honest people. They were, مطلب وہ کہتے تھے میرے جانور. مجھے ایک بار ایسا ہوا, وہ نیشنل ہک پر آ گیا پھر ان دنوں, تو وہ ان دنوں ٹیلی ویژن آیا تھا, تو کیا نام ہے, ادھر ہوکر میں وہ یک جم گیا, تو پرندے بیچارے ادھر ادھر گھومنے پر پریشان ہو گئے. تو لوگوں نے کیا لوٹ کیا, پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا. تو میں نے کیا کیا, میں نے توڑا یک, ایک گول بنایا. یہ جو شکاری لوگ ہیں, یہ سری نگر کے ادھر کے سارے آفیسرز, بڑے بڑے آفیسرز, یہ شکار کرتے تھے نا, یہ آگے مجھے ادھر مدد کیا توڑنے میں, مزدور دے دیے, وہ خود کام کیا. تو بنایا ایک بڑا گول, تو اس میں پرندے بیٹھ گئے. تو یہ نیشنل ہک پر آ گیا. عنایت صاحب ان دنوں دلی میں تھا, وہ ہی واز دا چیف کنزرویٹر, تو وہ دلی میں تھا. اس نے جب دیکھا, اس نے صبح کی ٹکٹ کاٹی تو آ گیا. ایئرپورٹ پر جب اس کو گاڑی گئی تو اس نے کہا ڈرائیور کو, یار ہوکر سر ٹھیک ہے, میرا ہوکر سر ٹھیک, میرا ہوکر سر ٹھیک ہے. اس نے کہا ہاں جناب وغیرہ. وہ اس نے کہا سیدھا ادھر ہی لے جاؤ, گھر نہیں, سیدھا ادھر. آیا ہوکر سر, دیکھا ادھر, ہم کام پر تھے, ہم اندر تھے, ہم نے دیکھا چیف صاحب آ گئے تو میں آ گیا. میں چونکہ رینج آفیسر اس وقت تھا, تو میں آ گیا باہر اس کو دیکھنے کے لیے, اس کو ریسیو کرنے کے لیے. وہ بھاگ گیا. کون؟ عنایت صاحب. عنایت صاحب جب بھاگے, مجھے غصہ ہو گیا. میں نے کہا یار یہ آفیسر آ گیا, ہم اتنا خون پسینہ ادھر کرتے ہیں ڈیوٹی, اب یہ ادھر دیکھنے اور بھاگ گیا, اور ملنے کے بغیر. میں تھوڑا پریشان ہوا, آ گیا, پھر کام پر لگ گیا. آدھا گھنٹے کے بعد, 1 گھنٹے کے بعد عنایت صاحب پھر آتا ہے. ان سبوں کو بلاؤ, میرے ملازموں کو. اس نے لایا ہے, اس نے ہوٹل پر گیا, کسی ہوٹل پر روغن جوش لایا, بکر کھانیاں لائی, اور سب ملازموں کو اپنے گارڈوں کو سامنے کھلایا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے, آئی ایم گیونگ یو دس ریوارڈ. یہ طریقہ تھا کام کا. ارے یار غلام حسن صاحب کہاں دیکھو گے وہ. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈار صاحب, ڈار صاحب نہیں تھے, یہ وہ آفیسرز تھے, وہ ڈیڈیکیٹڈ آفیسرز تھے. ہمارے خلاف کوئی کیس ہوتا تھا, میرے خلاف ایک دفعہ 2 دفعہ اینٹی کرپشن ہو گیا. ڈاکٹر علی جان نے انٹرفیئر کیا اس اینٹی کرپشن کیس میں. اس نے کہا میں اینٹی کرپشن ڈی آئی جی کو, کس کو اینٹی کرپشن کیا. یہ بیچارہ اس طرح اپنے آپ کو فان کرتا ہے, ہمارے یہ پروٹیکٹ کرتا ہے, یہ شکار ہمارا, یہ مچھلیاں ہمارے, یہ ٹراؤٹس ہمارے, یہ جانور, اسی کو اینٹی کرپشن کیا اور کاٹا کیس, ختم کیا. مطلب یہ ہوا کرتا تھا ہماری اس وقت کی کام. مطلب ڈیڈیکیشن وہ دیکھتے تھے لوگ. اس وقت کتنے لوگ ہیں زندہ جو یہ مانیں گے یہ سچ ہے. اچھا ڈار صاحب, اب مانسبل کی باری ہے, وہ بھی ختم ہی ہو رہا ہے. پھر آپ ہوکر سر کا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, مانسبل کا اتنا زیادہ پریشانی کیونکہ اس کا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ لمیٹڈ ہے. اس کو گراؤنڈ واٹر نیچے سے پانی آتا ہے, اس کو صاف پانی آتا ہے نیچے سے, مطلب زمین کے نیچے سے. حالانکہ ہوکر سر میں بھی وہی ریچارج ہوتا تھا, مطلب نیچے کا پانی آتا تھا جو مطلب سری نگر میں نہیں آ رہا ہے, مطلب جو مطلب سیپیج, اس کو ہم سیپیج کہتے ہیں.
सीपेज एक तो रन ऑफ हो गया, जो डायरेक्ट सीधा सारा पानी बह जाएगा ऊपर की सतह पर, लेकिन जो सीप हो जाए, जो पानी जमीन के अंदर जज्ब हो जाएगा, वो फूट पड़ता था इन झीलों में। तो उसमें ये झील थे, मतलब होकरसर था, हैगाम झील थी, हैगाम रख थी, मतलब इनको इतना ये रिसोर्स, इनका जो पानी का रिसोर्स था ना, वो जमीन थी जी। ये जमीन से पानी फूटता था, जमीन से। अब जमीन पर सिल्ट पड़ गया, अब पानी का वो फूटेगा, अब वो लाते हैं। अब और दूसरी बात होगी, तूफान हो गया जब ये है ना, ये फ्लड चैनल्स, ये फ्लड चैनल्स इन्होंने इन्हीं में डाल दी झीलों में। इंजीनियरों को कोई नहीं आ गया, उनको जब कहा गया कि यार फ्लड से लोग परेशान होते, तो उनको एक ही छोटा तरीका आ गया, उन्होंने इन झीलों में डाल दिया फ्लड चैनल। मतलब निंगली फ्लड चैनल रखे है गांव में, बालकोल फ्लड चैनल रखे है गांव में, दूध गंगा फ्लड चैनल सीधा होकरसर में। आप कौन बचाएगा इसको? मुझे समझ में नहीं आता है, कैसे बचाएंगे? कौन बचाएगा? कौन है वो जो इसको बचाएगा? इनके जो प्लान जो मैं जब देखता हूं, मुझे मालूम मैं पढ़ा लिखा इतना ज्यादा नहीं हूं, लेकिन मुझे हंसी आती है, मैं हंसता हूं। मैंने कहा ये क्या, रोना भी आता है। इनको पता नहीं इसका पानी कहां से आता था पहले। मतलब जो होकरसर है उसको पानी कहां से आता, कोई मुझे कहे कहां से आता था पहले इसको पानी? वो फूट पड़ता था नीचे, वो अंडरग्राउंड वाटर था, वो ग्राउंड वाटर उसको आता था बाहर। और जब हम उधर मतलब वो कोई मतलब वो डंडा वंडा पानी में डालते, वो कहीं नहीं लगता था, वो सीधा जाता था, 50 फुट क्यों न हो, वो नीचे जाता था। वो था 14 स्क्वायर मील था कौन होकरसर, 9 स्क्वायर मील था आपका है गांव। अब क्या करेंगे इसको? ये शैलो हो गया। अब ये करीब मतलब मेरे ख्याल, मैंने अपने मतलब ख्याल में देखा है, अपने जब मेरी अपॉइंटमेंट होगी 66 में, उस वक्त से जब मैं रिटायर हो गया, तकरीबन 12 फुट सिल्ट चढ़ गया, किसका? हैगाम का। और आज होगा शायद 15-20 फुट। तो 15-20 फुट कहाँ ले जाएंगे वो? क्या करेंगे उसको? अच्छा डॉक्टर साहब, अब झील डल की बारी है। झील डल को कुछ कहते हैं कि कर रहे हैं, झील डल यार तो अभी ये कर रहे हैं, उसको बचाव करते हैं, मतलब इमरजेंसी का बहुत, मतलब वो हो गया 1 तोला मिट्टी का 1 तोला सोना, वो हो गया। मतलब असल में झील डल की भी प्रॉब्लम है ये कि उसका जो कैचमेंट एरिया है, हालांकि ये बच गया, ये गवर्नर की तरफ से जो कैचमेंट एरिया उसका है, उधर तो ज्यादा इतना डिस्टर्बेंस नहीं है। हालांकि पहले उधर भी हुआ करते थे वो घास वाली और वो लकड़ी वाली औरतें, वो ये क्या नाम है इसका, अपना ब्रेन है, निशात है, वो औरतें जाती थी उधर, काटती थी। तो नेचुरली जब उधर जंगलात का नुकसान होता था, सॉइल बैरन होती है, नंगी होती है सॉइल, और जब बारिशें होती है तो दे स्ट्राइक डायरेक्ट सॉइल एंड दे डिटैच द सॉइल, वो इसको तोड़ती है सॉइल को, और वो सॉइल आती है किसके साथ? झील में चला जाता है, झील में। इसी तरह ये मैंने ब्रेन की तरफ बात कही, लेकिन ब्रेन से आगे जो है, अब ब्रेन तक बचा है, क्योंकि अब वो आर्मी वगैरह, गवर्नर हाउस, वो ये बेदे, उस वजह से उधर डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन ब्रेन से आगे आप जाओगे, मुझे पता कौन सा पहाड़ उधर सेफ है? दारा तक जंगलात का तहनास, सत्यानाश, और खासकर मिल्टन सी में हो गया। जब 1989 में, नहीं 1980 में था मैं उधर, 1980 में मेरा एक दरख्त कट गया, उसको कहते हैं उधर क्या नाम उसका, बीट का मुझे नाम शारसबल बीट था, उसका एक दरख्त मुझे कट गया। वो मेरे पास फोटो है, फोटोग्राफ है, अभी मेरे पास मौजूद है। तो मेरा डिप्टी चीफ आ गया, 2 रात उधर ठहरा, उसको शिकायत गई थी एक दरख्त कटा है, किधर? उधर दाची गांव में। तो 2 रात उधर बैठा, 2 रात के बाद उसने वो निकाला। फिर पता नहीं मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी उस एक डोंट के उसका डिप्टी चीफ शाहनियाज नक्शबन, वो पता नहीं अभी जिंदा है कि नहीं, शाहनियाज नक्शबन, वो 2 रात बैठा दाची गांव में,
یہ ٹریس دونوں ایک دن چلا گیا نہیں ٹریس ہوا, دوسرے دن چلا گیا دوسرے دن ٹریس ہوا, ڈھونڈ کے وہ ایک درخت نکالا اور ایک درخت پر بہت لمبا چوڑا کیس بنا, پھر اس کو ریکور کرنا پڑا, پھر باقی چیزیں کرنا پڑا. پھر جب میں 1999 میں ادھر گیا, کیونکہ نہیں جب میں 90 کے بعد 98 میں جب میں گیا, وہ فوٹوگراف میں نے اٹھایا, وہ میرے پاس موجود ہے. کوئی ایک درخت بھی کھڑا نہیں تھا, ایک درخت بھی کھڑا نہیں تھا. اچھا اب اس میں آبادی ہے, اس کو ملدار کہتے ہیں. اب اس میں ادھر گوجر بسے ہیں, لوگ آئے ہیں مختلف علاقوں سے, ادھر وہ بسے ہیں. میں نے ان کو کہا وہ یار یہ کہا ادھر, حالانکہ صادق صاحب نے اس ایریا کو وہ مطلب اس کو ہم کہتے ہیں بفر زون, صادق صاحب نے جب وہ ڈھیٹ والوں کو دیا تھا کس کے لیے, چرائی کے لیے, اور ادھر بھی اس نے لکھا تھا کہ کنٹرول گریزنگ ہونی چاہے اور اس کا کوئی استعمال اس زمین کا نہیں ہونا چاہے. آج ادھر شہر ہے, پورا شہر بسا ہے. اچھا جو ویسٹ ہے سری نگر کا, پورے سری نگر کا جو ویسٹ ہے, اور وہ جو ہاؤس بوٹ والوں کا ویسٹ ہے, اور جو ہوٹل والوں کا ویسٹ ہے, پورا تو وہ ڈالی میں جاتا ہے نا, ڈل جھیل ہی میں جاتا ہے. دیکھو وہ چیزیں تو نیچرلی وہ چیزیں تو انسان مینیج کر سکتا ہے, وہ چیز مینجمنٹ میں آ سکتی ہے. وہ چیزیں مطلب ابھی اگر شکارہ کا ادھر جاتا ہے فضلہ, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے کوئی بنایا جا سکتی ہے, کوئی ہوز وغیرہ نکالا جا سکتا ہے باہر. لیکن جو سلٹیشن ہے, جو سلٹ آتا ہے, آپ ذرا دیکھو, آپ جون میں جب بارشیں ہو جائیں گی تو آپ دیکھو داچیگم نالے کے ساتھ کیا آتا ہے, آپ دیکھو دارا نالے کے ساتھ کیا آتا ہے, آپ دیکھو تیلمل نالے کے ساتھ کیا آتا ہے, اور وہ کہاں جاتا ہے, وہ سیدھا ڈل میں جاتا ہے. جب وہ رکا نہیں تو آپ ڈل کو کیا نکالتے ہیں, ادھر سے آتا ہے ادھر سے نکالتے ہیں. یہ پروسیس چل رہی ہے ادھر. مجھے بھی یہ نہیں لگتا ہے کہ ڈل کی گہرائی 5-10 فٹ سے زیادہ ہوگی. نہیں اب گہرائی تو میں کہتا ہوں نا, گہرائی ان کی گہرائی ختم ہو گئی. نہیں اب ڈل اس لیے ابھی زندہ ہے, ابھی تھوڑا یہ اس سائڈ زندہ ہے, یہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں نا, یہ جو یہ بلواڑ روڈ جو ہے ادھر زیادہ وہ کام کرتے ہیں, تو اس کو انہوں نے ڈیپن کیا ہے کیونکہ مشینیں ایسا پانی کی طرح بہ گیا ادھر. تو مگر اصل جو اس کا علاج ہے, اصل اس کا کیچمنٹ ایریا جو ہے وہ ٹیکل کرنا ہے, اس کو یہ پروف بنانا ہے. اس میں رن آف کم ہونا چاہے, جب بارشیں ہو جائیں گی رن آف کم ہونا چاہے, اور سیپیج زیادہ ہونی چاہے. کیونکہ قدرت نے جو نظام بنایا ہے, اس میں جو یہ پتے وتے, یہ گرینری گراس وغیرہ اگتا ہے زمین میں, اس کی وجہ سے بارشیں سیپ ہو جاتی ہے زمین میں, مطلب جذب ہوتی ہے, اور پھر وہ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں سے وہ واپس آتے ہیں, کیونکہ نیچے راک ہے جی, اور راک سے وہ واپس پھوٹ پڑتی ہے. تو ایک کہیں جگہ یہ پھر اوپن ہوتی ہے یہ پانی, اور وہ صاف پانی ہوتا ہے. یہ ہے نظام قدرت. تو جو اس نظام قدرت کو انہوں نے ڈسٹرب کیا, لاتے ہیں مشینیں نکالتے ہیں باہر, اور کیا کرتے ہیں, ہے یار اس کو بچا, دارا کو بچا, داچیگم کو بچا. اب یہ بھی اچھا اتنا بھی میں نہیں کہتا ہوں ملازم بیچارے, لازم یہ ملازموں کا کمال ہے, وہ داچیگم ملازموں کا وہ اتنا بچاتے ہیں. میں کہتا ہوں پریشر کیا ہے, وہ رولز کہاں گئے, وہ قانون کہاں گئے, وہ روب کہاں گیا. جو روب ایک گارڈ کو ہوا کرتا تھا, ایک فارسٹر کو ہوا کرتا تھا, ایک رینجر کو ہوا کرتا تھا, جو اس کا کریکٹر ہوا کرتا تھا, وہ اس کو بچاتا. دیٹ واز دا پروٹیکشن ڈیوٹیز. اس کو کہتے تھے پروٹیکشن ڈیوٹیز. پروٹیکشن ڈیوٹیز یہ نہیں ہے تنخواہ میں نے لی تو بیٹا گھر ڈر گیا چکر کرنے کے لیے, چھوڑا خدا کے رام کرم پر اپنی بیٹ, اسے نہیں ہوتا ہے. اچھا ڈار صاحب, مچھلی کی پروڈکشن لگ بھگ 75% کم ہوئی ہے. مجھے زیادہ 80% کم ہوئی ہے. ندرو والر میں تو بالکل ہی ختم ہو گیا. اب مانسبل میں ہے تھوڑا بہت شاید. مانسبل میں نے کہا نا, مانسبل ابھی پروٹیکٹڈ ہے فرام سوائل ایروجن. جھیل ڈل میں بھی ادھر جو سلٹ آتا ہے ادھر سلٹ کم آتا ہے, ادھر پہاڑوں کا ڈپینڈ نہیں کرتا ہے اس پانی پر. مانسبل
ابھی مانسبل ریچارج پر ڈپینڈ کرتا ہے، جو اس کو زمین انڈر زمین سے گراؤنڈ پانی آ رہا ہے اندر نیچے آتا ہے، وہ پانی بالکل صاف ہے۔ وہ میں نے کہا، اسی پر میں نے اتنی دلیل بڑی کہی نا آپ کو، ہوکرسر، ہائیگام، اس میں ریچارجز، وولر میں اس میں نیچے سے پانی زیادہ آتا تھا۔ جی تاپر میں بھی ایک وہ ویٹ لینڈ ہے، بالکل یہ چھوٹا سا، یہ بڑا تھا، یہ کھایا زمیندار نے۔ جھیل ڈل میں بھی مچھلی لگ بھگ مجھے لگتا ہے ختم ہی ہوئی ہے، اب اس میں تھوڑا اتنا دیکھو مچھلی کا تو آپ دیکھو، مچھلی کے لیے مچھلی کا ماحول ہونا چاہیے، ماحول، ہاں مطلب پہلے گہرائی ہونی، نہیں صاف ہی نہیں یار، اس کے گھاسز، گھاس جو اس کا خوراک ہے وہ اس کو اڑاتے ہیں، وہ زیادہ وہ ڈیویڈنگ کرتے ہیں۔ ڈیویڈنگ اس میں ایسے دریاؤں میں کرنا، ہاں اگر کچھ ناکارہ ویڈ آئے، کوئی غلط ویڈ ادھر اگائے تو اس کو کنٹرول کرو۔ جو اس کا اپنا ویڈ ہے تو why you are disturbing that؟ ہے یار، اس کا اپنا ویڈ ہے، کھور چھپن ویڈ، لوٹس چھپن ویڈ، why you are going to اس کے ساتھ چھیڑنا نہیں ہے، no not at all، یہ پروٹیکشن اس کا ہیبیٹیٹ ہے، ڈل کی پروٹیکشن ہے، اس کا ہیبیٹیٹ ہے، ہاں اس کو کیوں نہیں مانسبل کی پروٹیکشن ہے، کیوں اٹھائے گے؟ ہاں اگر انوانٹیڈ کوئی ویڈ ہے، یو ریموو دیٹ۔ اس میں مطلب دیکھو، وہ دیکھا نہیں جا رہا۔ ہم کہتے تھے، میں کہتا ہوں، میں جب اوکرا میں یہ پرابلم ہو گئی، ادھر میرے وقت میں ہو گئی پرابلم، وہ تو اس وقت میں نے سنگاڑے 100 کوئنٹل لائے، اور میرے پاس وہ ریکارڈ ہے، وہ ریل ہے، میرے پاس ریلیں ہیں موجود، میرے پاس ریلیں ہیں، اور میرے پاس یہ بھی ریلیں ہیں، مطلب ویڈیو فلمز ہے، میں نے 3 4 4 منسٹروں کو سامنے فرنٹ میرے بیٹھے ہیں، تو میں ان کو کہتا رہا کہ یار یہ اس طرح حالات ہے، اس طرح ہو رہا ہے، آپ اس طرح لوکل میتھڈز کے ذریعے اس چیزوں کو بچاؤ، یہ کمی ہے ہمارے پاس، یہ چیز، اس چیز کی کمی ہے، یہ چیز ہو رہا ہے۔ کوئی سننے والا ہے ہی نہیں کوئی۔ او یار، میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن آپ کہہ دیے، میں کہوں گا میرا اپنا چودھری صاحب سامنے تھا، میں نے جب رپورٹ پڑھی، وہ اتنا ناراض ہو گیا، اس نے مجھے سسپینڈ کرنا چاہا تھا، چودھری محمد رمضان۔ ہاں، میں نے اپنے چیفز جو کبھی 1 2 چیفز پھر بعد میں آگے، وہ سی ایم سیٹھ صاحب وغیرہ، وہ کہتے ہیں سائنٹیفک، میں نہیں مانتا تھا یہ، وہ مجھے پھر میری پروموشن انہوں نے رکوائی میری ریٹائرمنٹ تک، کیونکہ مطلب پھر مجھے مل گئی وہ، اب مجھے پھر پینشن میں وہ چڑھ گیا وہ 5,000 روپیہ یہ اوور تنخواہ اب ریسنٹلی، اور اس کا مجھے ایریر بھی ملا۔ تو یہ حق تلفی ہوتی، ایمانداری کا یہ نتیجہ یہ ہے۔ نہیں، ایمانداری نہیں، ڈیوٹی ارے ایماندار نہیں تھا، سچ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، تیار کوئی نہیں تھا۔ ان کو کہتے تھے یار ان کو پتہ نہیں ہے، مطلب جب دیکھو جو مطلب ملازم ان کاموں پر ہوگا وہ ٹرین ہونا چاہیے، پہلے اس کو ٹریننگ ہونی چاہیے، اس کو تجربہ ہونا چاہیے، اس کو علم ہونا چاہیے۔ جب ان کو پتہ، جب یہ مطلب ان کے سامنے وال واشی لگائیں گے، ذرا مجھے آپ اس وقت کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کا آدمی دکھاؤ، وہ اٹھائے گا وہ وال واشی، اس کو پتہ لگے گا کہ اس کا شکار کیسے ہوتا ہے، یہ کہاں جاتے ہیں، رات کو کہاں جاتے ہیں، دن کو کہاں بیٹھتے ہیں، ان کا رات کو کیا ہیبیٹیٹ ہے، ان کی کیا ضروریاتیں ہیں، ہمیں کیا ان کو دینا ہے، ذرا بتائیں ان مچھلیوں کو کیسے۔ یہ جو ہائیگام ہے نا، اگر ہائیگام میں آپ صرف مچھلی پالو گے، کروڑوں روپیہ اس وقت ہوتا تھا، ہمیں ریونیو دینا ہوتا تھا، جتنا ہمیں محکمے میں خرچ ہوتا تھا نا، اس سے زیادہ ریونیو دینا ہوتا تھا، ریونیو سارا جو ہمارا خرچہ ہوتا تھا، تنخواہ ونخواہ وغیرہ، اتنا ریونیو دینا ہوتا تھا، ہم ریونیو دیتے تھے۔ مجھے گھاس کو اس وقت کا صرف رائلٹی ہائیگام میں ایک جھیل میں 17,000 روپے آتا تھا، اس وقت کا وہ 17 کروڑ ہو گیا، اس کا 70 کروڑ ہو گیا اس وقت، اس وقت 70,000 آتا تھا مجھے صرف سنگاڑے کو، مجھے 80-90 ہزار روپے آتا تھا سنگاڑے کو، اور بے رائلٹی آتی تھی تو لوگوں کو کتنا جاتا تھا، لوگ کتنا اس کو کماتے تھے، یہ ریکارڈ ہے، اٹ از ناٹ، یہ باتیں نہیں ہے۔ بالکل بالکل، مطلب ہوکرسر میں جب ہم گھاس کٹائی کرتے دیتے تھے، یا شالبگ میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے آتا تھا، 50-60 ہزار روپیہ چھوٹی رقم میں آتا تھا، اس وقت 50,000 کا، اس وقت 50 کروڑ ہے، وہ کہاں گیا؟ صحیح بات ہے بالکل۔ جہاں تک میری یادداشت ہے، یہاں سوپور میں
नदरू की बोली लग जाती थी, 20 लाख 25 लाख तक इसकी बोली बिल्कुल, लग जाती। बिल्कुल। अब वलोर में तो नदरू है नहीं, वो नहीं है, थोड़ा है उधर अभी एक दो जगह पर, लेकिन खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है। अब सिंगाड़े की बारी है, अब सिंगाड़े की बारी है, वो खत्म होने जा रहा है। कमल का फूल अब वलोर में नजर ही नहीं आता है। सिंगाड़े की बारी है, सिंगाड़ा खत्म होने वाला है। अच्छा, जो पैदावार है वलुर से या हैगम रख से या झील डल से या होकर सर से वगैरह वगैरह, जो झील है हमारे, वो पैदावार अब नज़र नहीं आ रही, ख़त्म हुई है सारी पैदावार। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारा आपने देखा, 40-50 साल का तजुर्बा पूरा देखा आपने। अगर हम जिम्मेदार बताएंगे किसको गर्दानेंगे हम जिम्मेदार? ये एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है इन चीज़ों की, जो ये एसेट है हमारे पास, इसको बचा नहीं पा रहे हैं, या लोग जिम्मेदार है, वो गैर ज़रूरी तौर पर इन जो एसेट है हमारे पास, वलोर है या झील डल है वगैरह है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, या ये फिशरीज डिपार्टमेंट है जिनकी ये जिम्मेदारी है, रख रखाव की जिम्मेदारी है, क्या ये इनकी भी जिम्मेदारी है? किसकी है ये जिम्मेदारी, किस पर डालें? देखिए भाई, मैं बताऊंगा, ये जिम्मेदारी एक की नहीं है, ये माहौल की जिम्मेदारी है। जी सर। ये जो हमारा माहौल बिगड़ गया, मतलब मैं समझता हूं कि 70 से इधर 1970 से 1970 तक हमारा माहौल ये था कि हम नौकरी लगाते थे और पैसा वैसा नहीं देना होता था, अफसर होता था, वो मैंने कहा ना, वो अफसर बेचारा आता था, वो अपना वो चावल वगैरह लेकर आता था, टूर पर बैठता था, और जब रेस्ट हाउस उनके लिए होता था, वो 1 रुपया उधर भरता था अपना, वो दर्ज है, वो रिकॉर्ड होंगे अभी अवेलेबल, जाओ ताकि करो, आप मीडिया वाले हैं, रिसर्च करो इन चीज़ों का, फिर बातें बताओ, और रिसर्च के बाद बातें बताते हो, वो चोर है, चोर। अब ये सारा गया। देखो मेरे मजहब में ये बात सही है, जिसने हराम खाया और जिसने झूठ बोला उस पर भरोसा मत करो। जिसने हराम खाया उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो। मतलब अब देखो, अब माहौल ऐसा हो गया कि कोई भी शख्स मैं नहीं कह सकता हूं कि इसके बगैर आ गया। मुख्तलिफ तरीके हैं जी इंसान को खाने पीने के, उसमें सब में लग्जिश आ गई। नतीजा ये निकला कि इंसान भरोसा नहीं रहा, अब सारे अपने पेट पूजा करते हैं। तो दूसरा ये है तजुर्बा पढ़ने से ही नहीं होता है। किसी ने MA किया, किसी ने PhD किया, तजुर्बे रिसर्च से होता है, तजुर्बा काम से होता है, तजुर्बा प्रैक्टिकल फील्ड में जाने से होता है। जब मतलब मुझे बताओ, आज कौन शख्स जाएगा रात के वक्त आपके वोलर में मुलाजिम, कोई DFO, कोई दाचीगाम में जाएगा रात के वक्त, निकलेगा कोई? नहीं। निकलता है कोई, तो क्या करेगा वो? क्या कुछ मतलब देखो, ये चीज है कि माहौल जो है, माहौल ने तबाह कर, माहौल बिगड़ रहा है। माहौल को सब चीजों को साथ करते हैं, क्योंकि अगर हम एक को बनाएंगे जिम्मेदार, वो गलत बात है, क्योंकि ये सारा माहौल सब मिलके हम जिम्मेदार है इसके। अब देखो इस वक्त मतलब हालांकि मेरे ख्याल में मतलब पता नहीं कौन नाराज हो जाएगा, कौन कुछ है। इस वक्त कितना ये करते हैं ये गवर्नर कोशिश, इसने पिछली दफा वो डिविजनल कमिश्नर ने वेटलैंड्स के मतलब कितनी बड़ी मुहिम चलाई, और फिर 2-3 दिन और शोर वगैरह लाओ, कागज लाओ, फिर बात खत्म हो गई, बात भूल गए। ये होता है, मतलब ये कभी कभार होता है। जी। इवन अगर प्राइम मिनिस्टर कहोगे, वो भी जब कहता है एकदम फटाफट वो यार, फिर वो निकल गया तो बाढ़ की बाल खत्म, बैठते हैं। जी। ये माहौल है, माहौल ने इसको तबाह कर दिया, और इसके लिए जिम्मेदार एक नहीं है, माहौल को ठीक करना है तब। और देखो एक मैं बताऊंगा आपको, मैं अपने मजहब की बात बताऊंगा। हमारे मतलब कितने वाइज है ये पढ़ने क्या कोई फर्क पड़ती है सुबह? ना, क्योंकि कयामत को आना है। देखो ये चीजें गुलाम हसन, अब कयामत को हम ठहरा सकते थे, कयामत को आना है। लेकिन अगर कुदरत के हम अहकामात पर चलते
ہم اس کو روک سکتے تھے, ہم اس کو پرولونگ کر سکتے تھے, یہ بڑھتے دن. لیکن ہم اس طرح اس پر جپٹ پڑے ہیں کہ یہ ہم پر ٹوٹ پڑے گا. بالکل سر. یہ جلدی ہم پر ٹوٹ پڑے گا. ہم جلدی ہماری چیزیں, ریسورسز. اب دیکھو یہی پانی کہاں سے نکلتا تھا, یہ دریائے جہلم کا, کوکرناگ ویری ناگ سے نکلتا تھا, ویری ناگ سے نکلتا تھا, یہاں ہم پیتے تھے ڈائریکٹ بوائل وغیرہ نہیں, کچھ نہیں, اس میں نہاتے تھے, یہ استعمال کرتے تھے. آج اس میں ہاتھ ڈالو گے تو انفیکشن ہو جائے گا, زہر بن گیا اس پانی کی. کیا کرو گے؟ دیکھو وہاں, اب دیکھو اس میں سب مطلب ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کسی کو. اگر کوئی گندگی ہے بھی وہ بھی دریا میں جال ڈالتے ہیں. بالکل. یہ پانی کہاں رہے گا؟ یہ قدرت کا نعمت ہے, اور اس قدرت کی نعمت کو آپ بے قدری کرو گے تو آپ کے پاس کہاں رہے گا؟ بالکل. کیسے سائنٹیفکلی آپ اس کو بناؤ گے؟ صحیح, یہ ناممکن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ماہی گیر کے لیے کچھ اصول وضع کیے تھے ڈپارٹمنٹ نے شکار کے لیے, کس طرح سے مچھلیاں شکار کرنی ہے اور کس طرح سے نہیں کرنی ہے, کتنی بڑی مچھلی کو شکار کرنا ہے, کتنی چھوٹی کو نہیں کرنا ہے, یہ بھی ہے. اور پرندوں کا جو شکار بھی آپ نے بتایا کہ ایک شکاری کو پرندے کس طرح سے شکار کیے جانے چاہیے تھے, وہ کس طرح سے وہ کر رہے تھے, وہ پھر جرم نہیں ہے, نارمز کرائیٹیریا. یہ حلال ہے, ہم یہ چیزیں ہم پر یہ ہم کھا سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے باضابطہ قدرت نے اپنے طریقے وضع کیے ہیں, بیان کیے ہیں, اور پھر قانون بھی اس کے لیے بنے تھے. اچھے لوگوں نے اس کے لیے باضابطہ قانون بنائے تھے. مطلب ابھی آپ مچھلی پکڑنے جا رہے ہیں, مچھلی پکڑنے کے لیے یہ استعمال جو آج چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ الاؤڈ نہیں ہے فشریز ایکٹ میں. وہاں گل نیٹ الاؤڈ نہیں ہے, وہاں ٹریپنگ الاؤڈ نہیں ہے, وہاں آپ چاول چھالی ڈالو گے تو ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پھر جال پھینکو گے اوپر, وہ الاؤڈ نہیں ہے. جب یہ پھند بازی انسان نے سیکھی تو اللہ نے اس کو ختم ہی کیا. بالکل. جب ہم نے اسی طرح مطلب اس شکار میں جو پرندوں کا شکار ہے اس میں باضابطہ رولز ہے, اور کتنے مارنے جتنے آپ کی ضرورت ہے, یہ بیچنے کے لیے نہیں مارنا ہے. یہ مطلب دیکھو ان بڑے جانوروں کے مطلب اس میں بڑے جانوروں کا شکار ہوتا تھا یہاں, مطلب یہاں اجازت تھا, یہاں ہمارے ایکٹ میں مطلب ہانگل کا شکار ہوتا تھا, روس کا شکار ہوتا تھا, اجازت لائسنس ملتی تھی. اس کے لیے اس وقت لاکھوں روپیہ خرچ کرتے تھے وہ سیاح لوگ بچتے تھے, وہ آتے تھے, وہ مطلب باہر سے لوگ آتے تھے, کیونکہ پیسہ جس کے پاس ہوگا وہی شکار کر سکتا تھا. اس کی یہ بڑا ایکسپینسو قصہ تھا. تو اس میں جب لوگ آتے تھے, شکاری باہر کے لوگ آتے تھے, ٹورسٹ, وہ یہاں کے لوگوں کو بہت کمائی دیتے تھے, کمائی کا راستہ دیتے تھے. بالکل سر, بالکل سر. اچھا ایک چیز تھی ڈار صاحب, ایک وہ نارمز میں ہے, فشریز ڈپارٹمنٹ کے کرائیٹیریا میں ہے, وہ 5 انچ مچھلی اس کا شکار نہیں کیا جا سکتا. نو ناٹ ایٹ آل, نہیں کیا جا سکتا, یہ پروہیبٹڈ ہے. 5 انچ سے کم مرر کارپ, باقی جو شائزوتورکس وغیرہ اس میں ہے 5 انچ سے کم مرر کارپ. یہ بورڈ لگے تھے یار آپ کے ادھر بازار میں, ادھر شاید ایک بورڈ ہوگا ابھی بھی, ادھر لکھا ہے 5 انچ سے کم مرر کارپ پکڑنا اپنے پاس رکھنا منع ہے. اور اس کو قانونی کارروائی ہوتی, اس کو باضابطہ اختیار تھا ڈپٹی انسپیکٹر کو, وہ خود چالان بناتا تھا, عدالت میں لگاتا تھا. پولیس نہیں بھیجتا تھا, پولیس کو چالان نہیں دیتا تھا. اس کو یہ اختیارات ہے فشریز ایکٹ میں کہ وہ خود اس کے خلاف چالان بنائے گا اور عدالت میں اس کو چالان کرے گا. جی سر, اس کے اختیارات ہیں. پروسیکیوٹر. اچھا سر, ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آپ نے اتنا وقت دیا ہے فشریز ڈپارٹمنٹ میں, فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں, وائلڈ لائف, آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے یا کوئی مشورہ ہے کہ اس جو اپنے جو یہاں ویٹ لینڈ ہے, وولر ہے یا جیلی ڈل ہے, ہراک ہائیگام ہے یا ہوکرسر ہے وغیرہ وغیرہ, ان کو ہم بچا پائیں گے کہ یا نہیں پائیں گے؟ ان کی اب جو عمر مجھے لگتا ہے گھٹتی جا رہی ہے. اگر یہ گھٹنے کا سلسلہ شروع رہا, دیکھو ایک چیز ہے, کب تک یہ ختم ہونے والے دیکھو ایک چیز ہے, بچا پائیں گے ہم, کب تک بچا پائیں گے؟ دیکھو بھیا میں بتاؤں گا آپ کو ایک چیز, پہلے ان کے لیے پلانز تھے. مطلب ابھی فارسٹ کا آپ بتاتے ہیں, ہر رام سنگھ پٹھونیا تھا,
چیف کنزرویٹر، اس نے ایک ورکنگ پلان بنایا تھا، اس میں اس نے لکھا ہے دیٹ از اویلیبل ان یور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کہ قیامت تک یہ فارسٹ فیڈ کرے گا جموں کشمیر کے لوگوں کو، کاٹتے کاٹتے، یہ نہیں صرف لگاتے لگاتے کاٹتے کاٹتے۔ ایک پیچ اس نے ادھر بنایا تھا، اس کو کاٹنا ہے، 100 سال کے بعد آپ پھر اس پیچ پر پہنچ جاتے اور یہ ادھر پھر وہ 100 سال کا فارسٹ ہوتا ہے۔ ورکنگ پلان بنا ہے، آپ کے دفتر میں پڑا ہے، کیا کسی نے اس پلان کو دیکھا، پڑھا ہے؟ اس پلان کو کسی کو پتا ہے؟ اس پر عمل کوئی کرتا ہے؟ یہاں لاکھوں پودے لگاتے ہیں، کیا کوئی پودا پھر دوسرے سال ہوتا ہے؟ نہیں، سب سوکھ جاتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ چیزیں، یہ پلان تو پہلے بنے ہیں۔ اب جو حالت جہاں ہم اب پہنچ گئے ہیں، یہ تو پہلے کے لیے تھے پلان، مطلب جب حالات اچھے تھے۔ اب جو آج کی حالت ہے، اس کے لیے یار نیا ان کو سوچنا ہے، ان کو پرانے لوگوں کو ان کو مشورے لینے ہیں، ان سے بات کر۔ یہ جو سائنٹیفک ہے، یہ جب ہمیں سائنٹیفک بات کرتے ہیں نا، ہماری زبان بند ہوتی ہے، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی ہوتا ہے۔ مطلب ابھی یہ اخروٹ کو کہتے ہیں راکس، یہ جگلانز ریجیا۔ اب بیچارے میرے فارسٹر کو جو پرانا ہوگا اس کو کہاں جگلانز ریجیا پتہ لگے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہمارا یہ ہے نا، یہ کیا نام ہے اس کا، یہ بڑا درخت جو ہے، یہ چنار کو کہتے ہیں پلیٹنس اورینٹیلس۔ اب جب بیچارہ میرا یہ سنتا ہے، یہ فارسٹر چھوٹا، پلیٹنس اورینٹیلس، وہ بیچارہ بھول جائے، وہ پتہ اس کو جب سمجھ میں نہیں آ گیا وہ کیا کرے گا؟ ارے یار، لوکل میتھڈز استعمال کرو، لوکلی دیکھو کہ ہم کہاں تھے، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور اس کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس کو کیسے ہم ریموو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پلان بناؤ، پہلے کنٹرول کرو، جو ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرو، پھر نئے سرے سے پھر کام کرو۔ یہ جب کنٹرول ہی نہیں کیا تو کام کیا کرے گا؟ مطلب ابھی آپ نے ڈل کی بات کہی، جب اس میں سیلیٹیشن کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو کام کیا کرے گا؟ ادھر کام چلاتے ہیں ایک سال میں، اچھا، 1 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ۔ ہاں، یہ پیسوں کا کھیل بن گیا، پیسوں کا کھیل بن گیا، کسی کو فائدہ پہنچانا ہے۔ نہیں، وہ بھی اگر کام میں لگتا، اس سے فائدہ پہنچ جاتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ وولر ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہے، کئی سال سے کام کر رہی ہے، مگر دکھتا تو کچھ نہیں ہے، کروڑوں روپے آ رہے ہیں۔ میں بتاؤں گا، یہ کرنا، نشر کرنا، یہ ٹیلی ویژن پر انہوں نے ایک دفعہ مجھے میٹنگ میں لیا، پھر نہیں۔ جب میں نے جب منسٹر تھا نا، وہ ادھر کیا نام ہے اس کا، وہ جو تھا نا ادھر گاندربل کا، اچھا، وہ مجھے انہوں نے میٹنگ میں نگلی بشار بخاری صاحب نے مجھے کہا بھی آپ بھی ادھر جا جاؤ۔ پھر میں نے ادھر ان کو کہا، میں نے کہا ذرا یہ دکھا، آپ اس طرح کرو۔ ادھر سارے مطلب چیف کنزرویٹرز وغیرہ، ڈیپو وغیرہ ہو جاتے تھے مجھے، لیکن میں ریٹائر ہوا تھا۔ اچھا، انہوں نے لیا ادھر، بشارت صاحب نے، اسی نے زبردستی مجھے کہا ادھر آ جاؤ۔ تو جب میں نے ادھر دیکھا تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اس طرح کرو یہ، کیونکہ میں نے اس میں ایک بار میٹنگ کی ہے، میں نے باہر لوگوں کو، دلی والے وہ آئے تھے نیشنل لیول پر، وہ آئے تھے اس کو بچانے کے لیے بیچارے، ان کو میں نے کھانا کھلایا ادھر وٹلب ڈاگ مولے پر، تو ادھر بھی ان کو میں نے، پھر انہوں نے چٹھی مجھے بھیجی، پھر انہوں نے جو وہ کارسپونڈنس وہ بھی انہوں نے کھائی۔ یار کیا کریں گے، یہ جو دیکھو، جو ادھر بات کہے گا، مطلب وہ بات جس سے آپ کو تکلیف ہو جائے گی، پرسنل لائف پر آئے گا، تو وہ کہاں چلے گی آگے، وہ نہیں چلتی ہے یار۔ اس لیے ایٹ دا ٹاک، اور کیا ہم ہماری بات کی، کیونکہ اس کو مطلب قیامت آنا ہے، آنی ہے، چلا جائے۔ ایسا ہے کہ کروڑوں روپے آئے ہیں، وولر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، مونس بل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، مگر دکھتا تو کچھ نہیں ہے انہوں نے کچھ کیا ہے۔ حالانکہ اس وقت ان کو سال تھا، اس وقت ان کو میکینیکل مینز اویلیبل ہے، بالکل، مطلب مین پاور ہے، آج مین پاور کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج میکینیکل مینز ایسے ہیں، یہ کچھ مینوں میں بالکل ٹھیک کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ سے پوچھیں گے، آپ نے ابھی کہا کہ میٹنگیں بہت ہوئی ہیں، آپ نے ایک لمبا عرصہ دیا ہے سرکاری خدمت، آپ لوگوں کو سرکار کی طرف سے لوگوں بالکل اپنے پروٹیکشن ڈیوٹیز دی ہے، بہت خدمت کری ہے آپ نے لوگوں کی۔
ایک لمبا عرصہ دیا آپ نے سروس میں، اور آپ نے تقریباً ہزاروں میٹنگیں کی ہوں گی ایسی، ڈی سی صاحب کے ساتھ، کمشنر صاحب کے ساتھ، سی ایم صاحب کے ساتھ، منسٹر صاحب کے ساتھ، گورنر صاحب کے ساتھ. پھر آپ کہتے ہیں کہ میٹنگ کا کوئی رزلٹ نکل ہی نہیں آتا ہے، بس میٹنگ ہوئی، سنا، نشستن، گفتن، برخاستن، بس اتنا ہی ہے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ان میٹنگوں سے نہیں، میٹنگ میں دیکھو کیا پرابلم ہوتی ہے. میٹنگ میں اصلی پرابلم یہ ہے یہاں کا جو طریقہ ہے پھر مطلب مانیٹر کرنے کا یا مطلب کچھ حاصل کرنے کا، رزلٹ کا، آبجیکٹو حاصل کرنے کا، وہ غلط ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں وہ ٹوٹل غلط ہے. کیونکہ جس نے پلان بنایا اس کو کام کرنے دو اور اس کو کہو کہ اگر اس کا رزلٹ خراب آیا تو یو ول بی سیکنڈ، یو آر نو مور. اگر اس کا رزلٹ ٹھیک ہے تو یو ول بی اپ. یہ پلان میں بناتا ہوں، میں دیتا ہوں، مطلب ابھی داچی گام کا یا ابھی کسی سڑک کا، پھر وہ 2 دن کے بعد وہ ختم ہوتی ہے سڑک. تو مجھے کوئی پروگریسو یہاں جو بھی میٹنگ نہیں ہو رہی. میٹنگ میں میں نے ان کو کہا تھا 1-2 بار، میں نے کئی میٹنگوں میں کہا تھا، میں نے کہا یار آپ بناتے ہو، یہ دیتے ہو اتھارٹی. اچھا اپنے ڈویژنل انجینئر کو بتا، دیکھو دے دو یہ پلان. اچھا یہ اس سے کس طرح ہو جائے گا یہ پل. میں یہاں پل تھا نا سوپور پل، میٹنگ میں ایک بار ادھر تھے، شاید آپ بھی ہوتے، تو مدگل تھی ڈی سی صاحبہ. تو میں نے اس وقت ریز کیا کوشچن، کیونکہ یہ پل تھا ادھر، اس کے ابیٹمنٹس تھے، وہ سیلاب میں آتا تھا، وہ گھاس واس وہ لڑکا وہ لگ جاتا تھا اس کے ساتھ، وہ پانی کو روکتا تھا، ڈسچارج روکتا تھا. بالکل فلو روکتا تھا. ایک تو ڈسچارج روکتا تھا، دوسرا خطرہ بڑھتا تھا کہ اگر یہ پل بریک ہو گیا تو اس وقت یہ دوسرے نچلے والے پل کو، کیونکہ یہ اپورڈ پل بن گیا ہے، نچلے والے پل کو خراب کرے گا. میں نے یہ سوال اٹھایا، میں نے ڈی سی کو کہا، میں نے کہا، وہ بیچاری سمجھ گئی، اس نے سمجھ گیا. اس نے کہا ڈویژنل انجینئر کو، بھائی واٹ از اسپیکنگ، از اٹ سیف؟ اس نے کہا یس سر اٹ از سیف، یس میم اٹ از سیف. پھر ڈی سی نے اس کو کہا تھا یہ مجھے لکھ کر دے دو، میں پتہ نہیں وہ لکھ کر لیا پھر اس سے کہ نہیں. وہ ڈویژنل انجینئر تھا ایک سردار جی، اس نے کہا بھائی از اٹ سیف؟ اس نے کہا یس سر، یس میم اٹ از سیف، دا پیپل آر جسٹ واکنگ آن دیٹ. مطلب وہ تو پھر جب وہ گرا، قدرتی وہ سردیوں میں گرا، مطلب کم پانی میں، اگر وہ زیادہ پانی میں گرتا تو وہ اس پل کو بھی لے جاتا اور ہم پل کے بغیر ہوتے سوپور میں اس وقت. چلیے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں آنے کا آپ کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں کہ آپ نے جو جانکاری دی ہے ناظرین کو، بہت بڑھیا جانکاری تھی، بہت اچھی طرح سے آپ نے وضاحت کی اور سمجھایا. وائلڈ لائف میں جانوروں کے ساتھ ویوہار کس طرح سے کیا جا رہا تھا، اور جنگلات کے بچاؤ کا سلسلہ بھی کس طرح سے ہونا چاہیے تھا، اور فشریز ڈپارٹمنٹ میں جو کام کیا ہے آپ نے بحیثیت ڈپٹی انسپیکٹر، اور فشریز کے لیے پیداوار بڑھانے کا جو کام کیا ہے آپ نے، اور جو سلسلہ آپ نے شروع کیا تھا، اس کی بھی جو انٹروڈکشن دیا آپ نے، جو آپ نے ایجوکیشن دی ہے، وہ بھی بہت قابل تعریف ہے. اور پرندوں کو بنانے اور گرانے، پرندوں کو ان 2 چیزوں کے درمیان کس پرندے کو حلال کرنا ہے، مارنا ہے، وہ بھی آپ نے بتایا، کس کے ساتھ نہیں چھیڑنا ہے، اور کنٹرول جو یہ ہمارے ویٹ لینڈ ہے ان کو کس طرح سے بچانا ہے، سلٹ کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، ماحول کو کس طرح سے بنانا ہے، ایک پرندے کے لیے، ایک جانور کے لیے، ایک مچھلی کے لیے، وہ آپ سب کچھ آپ نے بتا دیا. لہذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگر کبھی پھر موقع ملا آپ سے پھر بات کریں گے. آپ کا تو بہت بہت شکریہ سر. السلام علیکم.